ہمارے مسلمان بھائیوں کی اکثریت ساری زندگی معلی معاملات میں پریشان رہتی ہے اور کاروباری معاملات میں بڑے بے چین رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دین کی کمی ہے اور دین کے فہم کی کمی ہے۔ قرآن و حدیث پر اگر غور کیا جائے تو اسلام سب سے پہلے ہمیں رزق کے معاملے میں مطمئن کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تمام کے رزق کا ذمہ یہ اللہ جل شانہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کے جو مالی سارے معاملات ہیں رزق کے، وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، لوح محفوظ پہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک بڑا مشہور جملہ تو سنا ہوگا کہ وقت سے پہلے نہیں ملتا اور نصیب سے زیادہ نہیں ملتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمیں مطمئن ہو کر دین میں محنت کرنی چاہیے، اور دین کے معاملات میں ہم محنت نہیں کرتے، اللہ کے دین کو سمجھتے سیکھتے نہیں ہیں۔ رزق کے جو معاملات جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں، ہم وقت ہم انہی میں سرگردہ رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاروباری معاملات میں، مالی معاملات میں، جاب اور ملازمت کے معاملات میں اور رزق کے معاملات میں تسکین کے لیے اور سکون کے لیے اور مالی معاملات، پیسے روپے کے معاملات میں خوشگواری کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہی کافی ہے۔ آپ اس کو توجہ سے سن لیں اور اس کو پلے باندھ لیں۔ نبی علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، اس وقت تک کسی جاندار چیز کو موت آتی نہیں جب تک وہ اپنا آخری لقمہ چن نہ لے، اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے۔ تو میرے بھائی، نماز کی طرف آئیں، اذکار کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، اللہ کی محبت کو تلاش کریں۔ آپ کا رزق کہیں نہیں جائے گا۔ دین کے دائرہ میں رہتے ہوئے جائز کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، حلال کی تلاش کریں اور اللہ پہ توکل کریں اور اللہ کے دین کے قریب آئیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ مال نے، پیسے نے، روپے نے، جاب نے، بڑے بڑے لوگ بڑا بڑا منہ کھول کے کہتے ہیں جی ہم نماز کیسے پڑھیں، جاب بڑی ٹائٹ ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں جی، مارکیٹ سے ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کو ناراض کر کے آپ سونے کے نوالے بھی کھا لیں تو اللہ العظیم یہ مردار ہے، یہ مردار ہے، یہ بربادی ہے۔ تو اپنی تقدیر پر ایمان رکھیں، اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ رزق کے سارے معاملے آپ کے طے ہو چکے ہیں۔ اگر آپ غربت میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں تو آپ جیسا کامیاب انسان کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو رزق کے معاملات میں بالخصوص اپنی تقدیر پر، اپنے نصیب پر اللہ ہمیں یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے پیش خدمت کی ہے کہ کسی جاندار چیز کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ چن نہیں لیتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں رزق کے معاملے میں اعتدال نصیب فرمائے، اطمینان نصیب فرمائے، حرص سے اور ہوس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔